سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے اور وہ قانون قدرت نے قیامت تک چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یجتبی من یشاء الیہ ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو پہلے سے ہی چن لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو راہ انابت پر ڈال کر ہدایت یافتہ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو دو درجے ہیں ہمارے صوفیاء میں، یہ مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور بعض شخصیتیں جیسے سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا دیکھیں تو عجیب جامعیت ہے، وہ بستتاً فی العلم والجسم کا حسین مرکب تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی جو اس راہ کی طرف آنے کے جو ایک فطری اور روحانی ذرائع تھے تو وہ تو شروع سے چل رہے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ میرے بطن میں آئے اس وقت سے مجھ سے کھانے پینے میں بے احتیاطی نہیں ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ جو مشتبہ قسم کا لقمہ تھا اگر وہ بھی پیٹ کی حدود تک جاتا تو تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ اس سے میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک برکت اور رحمت والی چیز ہے۔ یہ تو ہے ان کا آغاز۔ اب ان میں آگے دیکھیں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ تبدیلی فعلی طور پر کیسے آئی، عملی طور پر۔ آپ ایک کشتی لڑ رہے تھے، چونکہ بہت بڑے پہلوان تھے، تو اس پہلوان میں حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے تو اولیاء کی نگاہوں میں غازی صاحب ایسی کوئی عبقریت اور ایسی اقبال کا شعر سن لیں، وہ اس ساری بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر دے گا۔ اقبال کہتے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ غازی صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ تصوف جو یہ بنیادی طور پر روح کی غذا ہے۔ صوفیہ ذکر اذکار اور کثرت عبادت کے ذریعے اپنی روح کو اتنا طاقتور کر لیتے ہیں تو جو ان کی ارواح کو الستو بربکم قالوا بلا سنایا گیا تھا وہ خود بھی سنتے ہیں، اگر وہ کرنٹ کسی میں اضافی ہو تو اس کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، تو مریدوں نے پہلے تو تھوڑی دیر دیکھا بھائی حضرت صاحب تو لہب و لعب کی محفلوں سے دور رہتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پر کبڈی ہو رہی، تو آپ رک گئے۔ تو ایک مرید نے ادب کا لحاظ رکھتے پوچھا، حضور یہاں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے کہا دیکھنے میں یہ کشتی ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک مرد شہباز پھر رہا ہے۔ میں اس پر توجہ کر کے کھڑا ہوں۔ جب آپ نے گہری توجہ ڈالی تو وہ پھر حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک معتقد بن کے آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے آستانے پر جب گئے تو ہمیشہ کے وہیں ہو کے رہ گئے۔ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب وہ دیکھیں واقعہ کہ آپ حضرت خواجہ نقشبند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آگ جالی تھی، سردی وہاں بہت ہوتی ہے، -0 نہیں -25 26 تک جاتا ہے ٹمپریچر، لکڑی جل رہی تھی، آپ نے بھی آ کے لکڑیاں اور اس میں ڈالی تاکہ وہ گرم ہو جائے، لکڑیاں ختم ہو گئی، آپ نے اپنی پوستین نکالی اور وہ بھی آگ میں ڈال دی کہ شیخ کو جو ہے وہ تپش رہے، ٹھنڈی نہ ہو۔ تھوڑی دیر آپ نے فرمایا بھائی وہ پوستین تو لاؤ نکال کے، دور تھی نا ذرا جہاں پھینکی تھی، تو اب حضرت شاہ نقشبند تو جو حکم تھا سرکار کا وہ چلے گئے، وہ پھینکی تھی، آگ تھی کافی چوڑے، یعنی وہاں اب بھی جائیں نا آپ تو جہاں آگ جلتی ہے وہ باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، گول سی جگہ خاص بنی ہوتی ہے، اس کے اندر تھی۔ تو اب انہوں نے کہا شیخ نے فرمایا تو اندر چل کے آگ میں جانا پڑا، وہاں سے پوستین اٹھائی، جب دیکھا تو وہ پوستین بالکل ٹھیک تھی، آگ نہیں لگی۔ آپ مسکرائے اور حضرت امیر کلال نے فرمایا جو درویشوں کے جسم پہ اتنی دیر تک رہے وہ کپڑا کیسے اس کو آگ چھو سکتی ہے، اور جن قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل اللہ کی محبت ہوتی ہے انشاءاللہ قیامت میں ان کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ انشاءاللہ۔
غازی صاحب ان نکات کو ہمارے صوفیاء باقاعدہ قرآن و حدیث سے اخذ کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک. اور انبیاء کو تو پھر خلافت عظمی دی. اور پھر یہ جو اولیاء ہیں یہ انبیاء کی نیابت میں اسی خلافت کے بالفعل مظاہر اور قوتیں اپنے پاس رکھتے ہیں. وارث جو ہوئے، وارث علوم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں ان کے بھی یہ وارث ہوتے ہیں. ان کے وارث اصل میں ولی کی کرامت جو ہے وہ تو معجزہ نبی کا ہی ہوتا ہے. نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کو بھی قوت تسخیر اور قوت تصرف حاصل ہوتی ہے. تو یہی تصرف اور اسی کے مظاہر ہیں. یہ جب چاہیں آگ کو بجھا دیں، جب چاہیں جلا دیں، اور جب چاہیں اس سے جو بھی کام لے لیں. واہ واہ واہ. تو اس میں بلکہ ابن عربی کا میں واقعہ آپ کو گزارش کروں. ایک معتزلی آ گیا جو عقل پرست بڑے ہوتے ہیں. تو اس نے آ کر کہا جی یہ نمرود کی جو آگ تھی ہمیں تو پتہ چلتا وہ نمرود کا غصہ تھا، اور آپ کو جو اس آگ میں ڈالا گیا وہ صرف تمثیل ہے، یہ حقیقت نہیں تھی. تو ابن عربی صاحب بھی انگیٹھی سیک رہے تھے اسی طرح. تو آپ نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں، یہ میں ساری اٹھا کر تجھ پر ڈالنے لگا ہوں. اس نے کہا جی نہ ڈالو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے وہ ساری اٹھے اس کے اوپر ڈال دی اور اس کے بالوں پر ڈالی، کھیلتے رہے، کپڑوں پر ڈالی اور اس کو بٹھاتے رہے، اس کے ہاتھ پر ڈالی، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ آگ ہے، اس میں کوئی، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. اس کے بعد جب ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھیں، اب کہا کہ ذرا ہاتھ لگائیں. جب اس نے ہاتھ لگا تو جلنے لگ گیا. تو آپ نے کہا کیا ہوتا ہے، آگ جو تاثیر کرتی ہے یہ اذن الہی سے کرتی ہے. ہم اذن الہی کے سامنے دست دعا دراز کرتے ہیں، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر جو جلانے کی تاثیر ہے اس کو ہٹا دے. یہی تو روز میں یہ پیٹ رہا ہوں بیٹھ کے 92 پہ روز اس پروگرام میں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یہ جو آفت آئی ہے، وبا ہے، اس کو اٹھا لیں. وہ ایک لمحہ وہ کیا ہے، خیال حق میں آنا ہے کن، اسی وقت سارے بلکہ اس کے دعا گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا جو پورا واقعہ ذکر کیا ہے، حالانکہ وہاں عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، آثار بھی ظاہر ہو گئے تھے، بالکل، لیکن چونکہ ساری قوم اجتماعی توبہ کے لیے وہ جنگلوں میں نکل گئی، اور اس وقت تک وہ پلٹ کے نہ آئی جب تک رحمت حق لے نہ لی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف وہ واقعہ ذکر ہی نہیں کیا بلکہ وہاں حسرت بھرے جملے استعمال کیے، جس کا مفہوم یہ کہ ایسی کوئی اور قوم تو نہ ہو سکی کہ جن کا ایمان اور توبہ ان کو وہ فائدہ دیتا جو قوم یونس کی توبہ ان کو فائدہ دے گئی. تو ہمیں وہ آج کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی توبہ ہو. اجتماعی توبہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ ایک وقت مقرر کریں روز، اور 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے توبہ کریں اور دعا کریں ہاتھ اٹھا کے. جی آپ بات. دوسرا قاضی صاحب اس میں جو سلسلہ نقش بندیہ کی اگر میں کچھ خصوصیات لے گا، ان کے ہاں کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں. آج 3 نقش بندی ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں آپ کے بائیں طرف اور ایک یہ عاجز بیٹھا ہے. تو میں بھی آپ کی صحبت یافتہ ہوں. تو ان میں ایک ہے جی ہوش در دم، یعنی ہر سانس پر نگاہ احتساب رکھنا اور ہر سانس نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا. غازی صاحب یہی وجہ، یہ معیارات جب ہم سے ختم ہو گئے تو ساری برکتیں روٹ گئیں. بالکل. تو اب ہم یہ کہیں جی برکتیں واپس آئیں تو وہ طریقہ کار بھی لانا پڑے گا، ہوش بر دم کرنا پڑے گا. جی پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. دوسرا ان کے ہے نظر بر قدم، ہر قدم اٹھاتے ہوئے شریعت کے حکم کا لحاظ. واہ واہ. تو یہ بھی مشائخ نقش بند نے باتوں کو سمجھانے کے لیے. پھر دوسرا لکھا یہ تو مبتدی کرے. پھر جب ان کا مقام ذرا اونچا ہو جاتا ہے پھر وہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ انبیاء کی سیرت و سوانح پڑھیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ جس پیٹرن پر آگے بڑھ رہے ہیں وہ کس نبی کے نقش قدم پر آ رہے ہیں. واہ. تو یہ جو مشائخ نقش بند ہیں جو ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب یا مفکرین لوگ ہیں، انہوں نے کچھ سلاسل کی تقسیمیں بھی کی ہیں علاقوں کے اعتبار سے.
پہاڑی علاقے کے بندے کے لیے سلسلہ نقش بندی بڑا موافق ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں کے لوگ قوت ارادی میں مضبوط ہوتے ہیں، اور قوت ارادی میں جو مضبوطی ہے انبیاء میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو بڑی جامعیت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہے، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلایا جاتا ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرا یا مرد کوہستانی۔